یہ ایسا عمل ہے کہ اس کے بعد دعا مانگی جائے تو دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ 313 مرتبہ اسم اعظم پڑھنا، یعنی اسم اعظم کے ساتھ اللہ کی صفاتی ناموں کو بھی پڑھنا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج میں آپ کو اسم اعظم کا وظیفہ بتاتا ہوں۔ ایک تو اسم اعظم، دوسرا اللہ کے صفاتی نام ہے۔ اب اس وظیفے کو کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی رزق ایسے دیں گے جیسے آسمان سے بارش برستا ہے، یعنی بارش کے قطرے جیسے گرتے ہیں، روزی انسان کو اسی طرح ملے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی اس کی جائز حاجات کو بھی پورا کر دیں گے، یعنی جو اس کی جائز حاجات ہیں تو اللہ سے جب دعا طلب کرے گا، یعنی اس وظیفہ کرنے کے بعد، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی جائز حاجات کو بھی پورا کر دیں گے۔ اب یہ وظیفہ کرنے کے لیے یعنی ایک تو نماز کا پابند ہونا ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وظائف نماز کے بعد پڑھے جاتے ہیں۔ ایک تو نماز کا پابند ہونا، پھر اس کے بعد ایمان والے کے لیے، یعنی جب وہ وظیفہ کرنے کے بعد دعا کرتا ہے، ویسے بھی مومن کی دعا رد نہیں ہوتی، یعنی مومن کی دعا یا تو فوراً اسی وقت قبول ہوتی ہے، یا تو کچھ وقت کے بعد قبول ہوتی ہے، یا تو آخرت میں اس کا صلہ اسے ملے گا۔ لیکن یہ اسم اعظم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اسم اعظم جسے کہا جاتا ہے، یہ ایسا عمل ہے کہ اس کے بعد دعا مانگی جائے تو دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ جس حاجت کے لیے دعا مانگی جائے وہ حاجت جائز ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو فوراً قبول فرما لیتے ہیں۔ اب کرنا کیا ہے، یعنی یہ وظائف کیا ہیں؟ 313 مرتبہ اسم اعظم پڑھنا، یعنی اسم اعظم کے ساتھ اللہ کی صفاتی ناموں کو بھی پڑھنا۔ اب اسم اعظم کیا ہے؟ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یا واحد یا لطیف۔ اب یہ پڑھنا ہے۔ پہلے تو اسم اعظم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، پھر یا واحد یا لطیف۔ اب 313 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، یعنی فرض نماز کے بعد۔ عموماً اگر فجر کے فرض کے بعد پڑھا جائے تو یہ بہتر ہے، لیکن اگر فجر کے بعد پڑھنے کا وقت نہ ملے لیکن کسی اور نماز کے بعد، یعنی فرض کے بعد اس کو 313 مرتبہ پڑھیں تو پھر اللہ سے دعا طلب کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں اور اس شخص کی حاجت کو پورا فرماتے ہیں۔ جس مطلب کے لیے اس نے دعا کی اس دعا کو قبول کر دیتے ہیں۔ اب یہ اسم اعظم جیسے میں نے بتلایا، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یا واحد یا لطیف۔ اب اس طرح 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے پڑھنے کے بعد پھر اللہ سے دعا طلب کرنی ہے، تو جو جائز حاجت ہو اللہ سے مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس حاجت کو پورا کریں گے، اور پھر رزق بھی اسے ایسے دیا جائے گا جیسے آسمان سے بارش برستی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔